یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ تمام مخلوقات عالم کے اندر اس زمین کی اہمیت دیکھ لو کتنی ہوئی۔ پھر اس زمین کے اندر اللہ نے بے شمار نعمتوں پیدا فرمایا۔ اس زمین کے اندر دیکھو کہ انسان سب کو پہلے کی پیدائش اس زمین تو ہوئی، مٹی تو ہوئی، موت تک اندا جینا اس مٹی کے اوپر، موت تو بعد مرنا پھر مٹی کے اندر، دوسری زندگی تک اندا ایک تعلق اللہ تعالیٰ نے زمین کے نال وابستہ کرتا۔ قیامت تک غم دورہ اور غم جانا دونوں کے اندر زمین کا انسان کے نال بڑا قریب کا تعلق۔ اس زمین کے اندروں اللہ تعالیٰ نے اناج بے شمار نعمتوں پیدا فرمایا۔ تسا دیکھو اس زمین اپنے سینے کے اندر دودھ تو زیادہ قیمتی خوبصورت پانی صاف اور شفاف اپنے سینے کے اندر انہیں چھپایا ہے، جنہوں انسان اور دیگر مخلوقات پی کے اپنی زندگی کا گزارا کرتے ہیں۔ سونے، چاندی، کوئلے، بے شمار تانبا، لوہے دیا اللہ تعالیٰ نے کانا اس زمین کے اندر رکھیاں۔ پٹرول کے بہتے ہوئے دریا کہہ لو اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے، بے شمار نعمتاں۔ پہلی گل جی میں کہنا کہ تمہیدی گزارشات دو گلاں یاد رکھنا والیاں جڑیاں انہاں دے اندروں پہلی گل، اتنی دولت دے نال اللہ نے زمین کو نوازیا ہے، انیاں خزانیاں دے نال نوازیا ہے، دولت مند ہے لیکن دولت دا نشہ زمین سے ملتا۔ پہلی گل یاد ہے، ٹیکا چھڈ کے دل جگا کے کھول کے سنو، بے شمار ذخائر، سونا، چاندی، تانبا، لوہا، پٹرول، پانی، بے شمار نعمتاں، مال و دولت اس زمین کے اندر، لیکن اس کے باوجود زمین کے اندر دولت کا نشہ نہیں، کوئی تکبر، کوئی غرور نہیں تھا کہ اللہ نے میرا پیٹ بہت بڑا بنایا، میں بڑی وسیع و عریض ہاں، میرے اوپر لوگ انسان مخلوقات زندگی گزار دیا، کوئی زمین کا تکبر کسی نے دیکھا؟ دوسرے نمبر پہ جڑی گل یاد رکھنے والی ہے، اگر انسان کا ضمیر زندہ ہوئے، مرنا گیا ہوئے، انہوں جگان واسطے ایک دو یا چند الفاظ کافی ہوئے۔ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہوئے، اندر سے کفر اور نافرمانی کا پردہ نہ پیا ہوئے، ایسے ضمیر کو جگان واسطے نصیحت دے چند ایک بول کافی ہویا کرتے تھے۔ اور اگر انسان کا ضمیر فطرت مر جائے، اندے اوپر کفر نافرمانی کے پردے پہ جان، یاد رکھیا جے چند الفاظ نہیں بلکہ گھنٹیاں کے مہینیاں دی واضح و نصیحت ایک طرف ہو جائے، تحریر کے سینکڑوں دفاتر ایک طرف ہو جان، اور وقت کا نبی ہوئے اور امام الانبیاء ہوئے، سمجھان والا ہوئے، اگر ضمیر مر چکے ہے تو سمجھ یہ ضمیر نہیں جائے، اگر یہ مر جائے اس واسطے یہ آج کی گفتگو ضمیر کو جگا کے زندہ رکھ کے سننا یاد ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں دس رہا سا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے انہی ضروریات کو زمین کے نال وابستہ کر، اور اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر سب تو زیادہ اگر انسان کو محبت ہے زمین سے، ایک گل یاد رکھا کہ کسی بھی محبت کا دنیاوی طور پہ جو ذکر ہوتا ہے یہ تو اللہ اور رسول کی محبت الگ ہوتی ہے۔ دیکھو ہاں جڑا کافر فاسق نافرمان بندہ ہے نا، انہوں اللہ اور رسول کی محبت کا نہیں لگے، ان کا بندے کا بھی تعلق نہیں، لیکن یہ دونوں محبتیں یاد رکھا جی مخلوق کے نام بنانا تے بے وقوفی ہے۔ انسان دنیا کے اندر سب تو زیادہ محبت زمین کے نال جے ویکھیا جائے تے بات ہے کنی محبت یاد کرنا ماں پیو کا جی پیار ہو جائے، محبت ہو جائے تو زندگی مارن کی تیار ہوتا ہے، لیکن زمین ایسی چیز ہے جس زمین مر جائے، اس زمین کی خاطر سکا بیٹا اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا۔ بارات کے اندر پڑھیا نہیں سنیا نہیں کہ سگے بیٹے نے سگے باپ کو
قتل کر دیتے. کیوں؟ زمین کی خاطر. اس زمین کا جڑا نشہ ہے، جڑی زمین کے نال محبت کے لگاؤ ہے نا، بڑا بہت زیادہ انسان کا ہے. اور اتنا زیادہ ہے کہ مرلیاں کی خاطر، پلسٹم کی خاطر، کرما کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے. اور انسان کا اگر ضمیر زندہ ہوئے، قرآن و سنت کا فہم ہوئے، اللہ کو ڈرنا نہ ہوئے، تو ان چیزاں کبھی جھگڑا نہیں کرے. ناجائز قبضیاں کی اتنی زیادہ کثرت ہے، اور یہ ایسی جنگ یاد رکھا جائے کہ جس جنگ کے اندر مذہب، مسلک، دین، ذات، شخصیت کا فرق نہیں کرتے. چاہے کافر ہے، مسلمان ہے، کسی بھی مسلک نہ تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی خاندان نسب نہ تعلق رکھنے والا ہے، جب زمین کی یہ محبت آ جاتی ہے نا، یہ حب وطنی تو وطن پرستی کی طرف رہ جاتی ہے، اور یہ پھر محبت جڑی کیا وہ انسان قتل و غارت ہو جاتا ہے. اس کاروبار کے اندر میں کسی قسم کا کوئی بندہ فرق نہیں کرتا ہے کہ میرا کوئی تعلق یار مذہبی خاندان نہ لے، ساری کوئی معاشرے کی عزت ہے، کوئی سمجھ نہیں. بس سوال ہو گیا خود اگر زمین کا لے کے چھڈنی ہے، قتل ہوتا ہے تو ہونا، ایک ہوتا ہے تو ہوتے، سو ہوتا ہے تو سو جائے. شخصیت پرستی، وطن پرستی اس قدر سارے اندر آ چکی ہے. کل ایک بندے کا بھی میں نے پایا سی معاشرے دادا کیا گیا کہ یار شخصیت کسی بندے کو چھڈنا، خاندان کو چھڈنا تے دور کی گل ہے. اگر عمران خان کہے کہ اساں اسلام کو چھڈ دیں، انا للہ جہالت کا انداز چیک کرو ہے. ٹاپ لیول کے وی آئی پی رجسٹر چاہل کے بغیر قسم کے انسان، اتنی شخصیت پرستی بائی. اسی طرح جب اور سب تو زیادہ قدر ہوتا کبھی غور کریا جی زن زر زمین، تین چیزاں سب تو زیادہ قتل کروانی. ایک عورت کے پیچھے قتل و غارت بہت زیادہ، زر پیسے کے پیچھے قتل و غارت بہت زیادہ، زمین کے پیچھے قتل و غارت بہت زیادہ. شرائط اخبارات کے اندر بے شمار واقعات ہیں. اللہ نے پھر انسان کو پیدا کیا ہے کہ انہوں نے تعلق ایک ایسا رکھا کہ آنی جانی رب نے رکھی ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا جا رہا ہے. خود جہاں آتا ہے انہیں کوئی نہ کوئی دنیا کے حصہ ہوتا ہے، کوئی زمین، مال، جائیداد ہوتی ہے. اللہ نے اندر بعد آنے والے واسطے ان کا وارث بنایا ہے، وہ واسطے پھر اللہ نے حصے کو قدم کر دیے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے یار کہ اللہ نے حصے آپ کو قدم کر دیے. جی کہ سانو کرنے پہ نا تو یقین کرو اتنے بڑے جتنے اج شرح قتل کی شرح اگر 50 ہے نا تو اس کو بھی بڑی ہوتی اگر آپس کے اندر ہی سانو فیصلے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ انہیں فیصلے آپ ہی کر دیتے ہیں. کیونکہ دور جاہلیت کے اندر عورتوں کو صحیح دیتا جاتا ہے، مرد اپنا حصہ دیتے قبض ہو جاتے. جو کوئی یتیم ہوتا بچہ بچی انہیں زمین حصہ میرے نہ انہیں قابض ہو گیا پیچھے ہی جاتا. اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا پہ نظام دیتا ہے. جو سنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سارے الگ الگ حصوں مقرر کر دیتا کہ اگر ہے اتنا ہے سارے بڑا یار اللہ اتنا خوبصورت اللہ نے نقشہ پیش کیا، کمال کر دی تھی. ان سارے کی ڈیٹیل بیان کرنا نہیں، صرف میں بیٹا اور بیٹی کے حوالے کیونکہ صرف مفہوم بیان کرنا مراد ہے کہ اگر بیٹا ہے ان کے واسطے ایک حصہ ہے، اب بیٹی ہے اگر ان کے واسطے ایک حصہ ہے، بیٹے کی اللہ تعالیٰ نے ڈبل حصہ 2 حصے ڈال دیے. اتنی ایک وجہ یہ کیا کیونکہ زیادہ تر معاشی ذمہ داریاں بلکہ نہیں ساری مرد کے اوپر نے سارا کچھ کرنا ہے کہ اگر ادھر ایک بیٹی کی شادی ہوگی کسی ہوتے بھی یہ اگر ایک حصہ ملتا پیا کہ وہ ان کے خامن کی کا دیکھ لوں کہ 2 حصے ملتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بے قص بے بس نہیں چھڈ دیتا کہ یہ دینا لینا ہی کرنی ہے. یار عورتیں جڑیاں بڑیاں نشکیاں نے اکثریت پاک زبان سب کچھ بنی لگاتے، لیکن اج دے جمعے جنہاں کا دکھاؤ ہے کیونکہ اس معاملے سے انہوں نے بات کی نہ ظلم کیا جاتا ہے اور ظلم بھی انتہا کی جاتی ہے. وہ واللہ یار حج کا لالچ دے کے زمین ہڑپ کر دیتے ہیں. یہ تو گل کی یار میں انشاءاللہ انہاں نے جو جاننے سارا چمڑ کٹاؤں گے. تے آؤ اللہ کا قرآن سنو اللہ کی اعلان فرمانے دے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون.
واسطے بھی اتنا حصہ رکھے ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار دنیا تو والدین یا قریبی رشتہ دار دنیا تو چلے جاتے ہیں، وہ مال چھڈ دینے، یہ مال تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ اے والدین یا رشتہ دار جان والے مال چھڈ کے جاندے نے، وراثت چھڈ دیندے، فرمایا اے تھوڑا ہوئے اے مال یا زیادہ ہوئے، اللہ نے عورتاں واسطے بھی ان دے اندر حصہ رکھے ہے، مرداں واسطے بھی ان دے اندر حصہ رکھے ہے۔ نصیب مما نصیبا مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، اے بھاویں مال تھوڑا تے یا زیادہ ہے، نصیبا مفروضا۔ تے اللہ نے ایسے حصے نو فرض کر دیتا جائے، اللہ نے بیان کر دیتا ہے اے اگر کوئی بندہ دے اندر کمیاں پیشیاں کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، جڑے حصے نو اللہ نے مقرر کر دیتا ہے، فرض کر دیتا ہے، ان دے بارے اللہ کے قرآن نے میرے دے سونے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں وعیدہ بیان فرمائیاں جائے۔ دوسرے نمبر تے میرے تے تساں نے رب العزت اعلان فرما رہے ہیں آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب علیکم نفعا۔ او لوگوں تانوں نیچے پتہ ہے جڑے تواڈے والدین نے باپ دادا نے یا جڑی تواڈیاں اولاداں نے تو تے پوترے نے، انہاں دے اندر نفع دے اعتبار نال کیڑا زیادہ قریب ہے، اندا زیادہ حصہ بندا تانوں کوئی نہیں جے علم، تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا حصہ مقرر کر دیتا، فریضۃ من اللہ۔ اللہ نے انہاں دا فریضہ انہاں دا حق بیان کر دیتا ہے۔ اگے اللہ نے بڑی پیاری گل کیتی جے آواز آندی ہے ان اللہ کان علیما حکیما۔ او لوگو اے نہ کیا جے کہ اینا حصہ اینا مقرر کرتا ہے، اینا کر دیتا ہے، کسی نے زیادتی کیتی ہے، ظلم کیتا ہے، اللہ بولے تو صرف علم نہیں سی، علم کے مطابق اللہ نے حصے مقرر کر دیتے ہیں، لیکن اینا حصیاں دے اندر ظلم ہو رہا، کسی نے زیادتی ہو رہی ہے نہ۔ میرے اللہ نے اپنے علیم ہونے نال حکیم ہونا بھی تذکرہ فرمایا ہے ان اللہ کان علیما حکیما۔ لوگو اللہ علیم جانن والا بھی جے، اللہ حکیم حکمت والا بھی جے۔ اللہ کو لے حکمت بھی میں اللہ نے سارے فیصلے حکمت دے کے بیٹھ کیتا کرتے ہیں، کسے دے کوئی ظلم تے زیادتی اللہ کی ساتھ نیچے کرتے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن اعلان فرما رہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَفًا۔ وہ لوگوں نہ لوگاں کو ڈرنا چاہیے جے جڑے دنیا تو جا رہے ہیں تے اپنی اولاد پیچھے چھڈ کے جا رہے ہیں، اے ننھے منھے بچے اپنے پیچھے چھڈ کے دنیا تو جا رہے ہیں، ٹر جا رہے ہیں، خافوا علیہم، انہاں نوں ایک خوف رہندا، ڈر رہا کردا ہے۔ اے خوف کس چیز ہے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اگر آج میں تے تم دنیا چھڈ کے جا رہے ہیں، سانوں اپنے ننھے منھے بچیاں دا خدشہ ہے، انہاں نوں کھلائے گا کون، پلائے گا کون، کتے نہ کہ ظلم نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے۔ تے یاد رکھیا جے اگر ساڈی موجودگی دے اندر کوئی جا رہا ہے، اندے بھی یہی ارمان ہویا کرتے ہیں، خیالات ہویا کرتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کے بارے ڈریا کرتا ہے۔ اللہ پچھلے وارثاں نوں اس بات کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کتے یتیماں دا مال نہ کھا جایا جے،
انہاں دے بفتے دے ماں دے اوپر کتے قبضہ نہ کر جایا جے اے تے بچے چھوٹے نے بیٹیاں دے بیٹے نے چھوٹے نے انہاں نوں کی پتہ ہے انہاں دے باپ نے وراثت دے اندر کی چھڑیا کی نہیں چھڑیا اے جڑے بڑے نے سارے قابض ہو جاندے نے قبضہ کر لیندے نے تے اللہ فرماندے نے فلیتق اللہ ولیقولوا قولا سدیدا لوگوں اس معاملے کے اندر اللہ دے کولوں ڈرتے رہیا جے تے سیدھیاں سیدھیاں گلاں کریا جے جھوٹ نہ بولیا جے جندا جنہ حساب بندا اونوں حساب دے لیا کرو تے اگے اللہ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما اور لوگوں جڑا بندہ جڑے لوگ یتیماں دا مال ظلم دے نال کھا جاندے نے ظلم کرتے نے اے انہاں تے جبر کرتے نے انہاں دا مال ضبط کر لیندے نے انما یاکلون فی بطونہم نارا کہ آپ کے پیٹاں دے اندر جہنم دی اگ داخل کر رہے جے اے جہنم دی اگ کھاندے پے جے جہنم دے انگارے کھاندے جے اے نہ سمجھا جے یتیم دے مال تے قبضہ کر کے کہ اسا اے مال کھا رہے ہیں زندگی عیش و عشرت دی گزار دے پہنا میرے امیرا اے اللہ فرمایا جہنم دے انگارے کا تسا کھاندے ہو انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اللہ فرماتے ہیں پھر ان قریب انہوں جہنم دے اندر داخل بھی کیتا جائے گا جڑا سے یقین دے واسطے قبضہ خراب کر جاتا ہے جوڑا کسی نے پوچھنا ہے کسی نے نہیں پوچھنا وراثت کے متعلق ادا علم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی یا ابا ہریرہ اے ابا ہریرہ تعلموا العلم وعلموها یار علم یعنی علم فرائض سیکھڑی تے لوگاں نوں سکھا نا سیکھڑی علم فرائض یعنی وراثت دا علم لوگاں نوں سکھاوی فإنه نصف اے ادا علم وراثت دا علم وہو ینسا اور فرمایا دعا دیتا جائے وہو اول شیء ینزع من امتی میری امت دے اندر سب تو پہلے جڑی چیز کو ختم کیتا جائے گا سائٹ تے کیتا جائے گا وراثت دا علم دے تھوڑا سا غور کر کے دیکھو تو پتہ وہ پتہ نہ تے لہرا کا پوچھنا نہیں والا کرتے کہ کسی عالم دین کو جا کے تقسیم کروا دیے کہ سارے جان والا دنیا پر تر گیا عبارت ان کی نہیں زمین ہے اساں یہ پائیاں ہے رشتہ دار دے پیچھے چھٹے دے وارث تے کیندا کتنا حصہ بندا او صاحب دی وراثت نہ تعالی نے اگے بڑے علماء پیدا کیتے ہوئے لیکن اس کے باوجود پھر بھی علم کی قلت اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا العلم وعلموه الناس تین درجے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب تو پہلے درجے فرمایا علم آپ بھی سیکھ لوگوں بھی سیکھا دوسرے نمبر پہ فرمایا تعلموا الفرائض وعلموه الناس علم فرائض وراثت کا علم آپ بھی سیکھ لوگوں بھی سیکھا تعلموا القرآن وعلموه الناس یہ جڑا علم قرآن کا آپ بھی سیکھ کے لوگوں بھی سکھا تعلم القرآن وعلموه الناس آپ بھی سیکھ کے نہ کرتے آن سارا علم الگ بیان کر دیتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست علم باقاعدہ طور پہ الگ بیان فرمایا قرآن کو ایک الگ طور پہ بیان فرمایا کہ الگ الگ سیکھنا ہے کہ سمجھنا بھی کیوں فرمایا فرمایا میں دنیا تو جاننا ہوں میں دنیا تو جان والا ہوں علم کٹا دیتا جائے گا دو وارث وراثت کے معاملے سے دو شخص لڑیں گے انہوں نے وراثت کے صحیح مسئلے دسنے والا فیصلہ کرنے والا بندہ بھی ملے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھا ابو موسیٰ جدو آپس کے اندر گلا کرنے دل کرے نا وراثت کے مسائل پر گلا کر لیا کرو کہ جے کھیڈن نوں دل کرے تے تیر اندازی کے نال کھیڈیا لوگ کہ کتنی
کی اہمیت دیتے ہوں گے اس وراثت علم۔ جب ان کی سنو گے نا کہ جدو نجائز قبضے کیتے جانے میں حق ماریا جاتا ہے بھائی یہ تو پتہ چلے گا کہ واقعی کی اہمیت کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلی حدیث، پھر انشاءاللہ قرآن کے اندر کی کہانی بیان کروں۔ سب تو پہلی حدیث فرمایا جیڑا بندہ اس حصے کو روک لیتا ہے جنوں اللہ نے فرض کرتا ہے، اللہ نے فرض کرتا ہے یعنی بیٹی ہے تو انہوں نے ایک حصہ مقرر کرتا ہے، بیٹا ان کے لیے دو حصے مقرر کرتا ہے۔ جس حصے کو رب نے کسی بھی وارث لیے مقرر کر دیتا ہے بندہ وہ روک لیتا ہے، رب ان کو جنت کا حصہ ہوتا ہے۔ جنت جا سکتا جدو رب اندر واسطے جنت کا حصہ ہی روک لے تو جنت مل جائے گی۔ دوسرے نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم من الارض شیئا، جڑے بندے نے زمین ایک بلشت کے برابر زمین تے قبضہ کیتا ظلم کر کے، کسی بھرا دا بہن دا غریب دا یتیم دا مسلمان دا حق مانیا، ایک بلشت مرلہ نہیں قلعہ نہیں ایکڑے سیکڑے نہیں، ایک بلشت کسی بھی زمین تے ناجائز قبضہ کیتا ہے ظلم دے نال، فرمایا قیامت والے دن 7 زمینوں کا توپ پہنایا گیا۔ واہ پانا گیا 7 مہینہ 3 کلو پہاڑ چوک کے تے انہاں کا بند کرنا چاہتے ہیں، ساہ نہیں لگتا ہے پیٹ کے پکڑی کو آنا تے 7 زمینوں بدماشی کا لیول کی ہوگا۔ اب پنڈ ایسے کیسی اگے آتا تے آج میں بھی پاجی مر جاگا میں چھٹنی نہیں ہے اندے چ ہے کی یار وہ اس میں 2.5 بوک آکڑ تو علاوہ بندے وچ کھ نہیں بس آکڑ ہی آکڑ غصہ ہی غصہ دے وچ بھریا ہوا ہور کسی چیز دی تے جتنا پیسہ آتا جاتا ہے رب دے مخالفت چ کھڑا ہو جاتا ہے، تکبر آتا جاتا ہے، غرور آتا جاتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے کہ کسی بڑے بندے کو غلطی ہو گئی تھی ہو کیوں گئی انہیں گل کر کے کر کیوں دیتی ہے وہ ماڑا بندہ ہونے میں چلا کر لیتا ہے جب پیسہ ہوئے تو کی کہتا ہے پیسی میں کمیوں کا مال نہ میں معاف کرتی ہوں۔ ایک چیز ہے اے غرور دے تکبر دے تے ایک ذرہ بھی تکبر یار کے اوتے بارے پتہ کہ جنت نہیں جگہ بنیا گیا جن کے دل اور رب نے نام جنگ کا اعلان کر لیا ہے جن کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے، گنڈا گردی کر کے اور گنڈا گردی ہے نہیں کہ ریفراں بندوقاں آن کے شاید چڑے گروپ بنے ہوندے نے گروہ بنے ہوندے نے یہی نجائز قبضے کراتے ہیں۔ اگر ایک بندہ پاوے 5 وقت کا نمازی جے یاد رکھیا جے زکات دیندا ہے حج کرتا ہے داڑھی رکھی سب کچھ ہے سارے دین تے عمل ہے بہناں دا حق ماریا وقت دا گنڈا جے یہ بندہ گنڈا گردی کر رہا ہے تے گنڈیاں دا بندہ کہ گنڈیاں دا دین گنڈیاں دا کوئی مذہب نہیں جے ہوندا جن نے کسی بھی زمین تے قبضہ کیتا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے قیامت والے دن اس بندے کو مکلف ٹھہرایا جائے گا کہ انہاں ساری زمیناں 7 زمیناں اکٹھیا کرے جن نے ایک بلشت کسی بھی زمین پہ قبضہ کیا کٹھیا کر کے توپ بنا کے گل چ پایا جائے گا اور اس وقت تک جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوئے گا اور بعد کا معاملہ وہ بعد سے وہ جہنم میں دے واسطے رب نے سورہ ثانیہ میں انشاءاللہ آیتاں پڑھاں گا جن کے اندر پیچھے تساں آیتاں پڑھو 9 10 11 12 آیتاں یہ آیتاں کی تلاوت کرو کیونکہ تم نماز روزے زکات ذکر نہیں جائے گی ان آیتاں صرف اللہ نے وراثت کے مسائل بیان کیتے نے حق بیان کیتے نے کتنا حق کیا گیا ان کے تو بعد اللہ نے فرمایا جڑا انہاں تے عمل کرے گا جنت تے جڑا اندے سے نافرمانی نہیں کرے گا جہنم تے سٹا لگے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری گل کی یار اللہ کی قسمیں کتے قرآن تے غور و فکر کریے تے بڑا کچھ سمجھ آتا جی ایل دماغ اگر اینا ہے نا اینا ہے یہ تے غور شروع کر کے اینا کر دے گا جی میں سوچتے جاؤ گے اللہ دماغ دے اندر دماغ دیاں وسعتاں بڑھاتے جاتے ہیں صلاحیتاں بڑھا دیتے ہیں سیدھے کام تے جو بغیر کے کاماں تے انہوں لانا پھر یہ مر جاتا ہے یہ سو جاتا ہے سامنے پھوڑی چل دیا کرنا پھر نہیں یہ سمجھ آتی کی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. گل سمجھنا لیجیے. ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر. اصل حصہ کتنا ہویا؟ عورتوں. اللہ تعالیٰ نے بنیاد کیوں بنایا ہے؟ یہ نہیں فرمایا للانثیین مثل حظ الذکر کہ بندے کے برابر عورتوں کا یعنی تو خاوند کا نہیں عورت کا نہیں. فرمایا دو عورتیں انہاں دا اصل حصہ ہے. ہن انہاں دونوں دا جنہ حصہ ہوئے گا اتنا ایک مرد دا حصہ ہوئے گا. بہت دیر تک اللہ مرد دے سے بیان کیا. اور جب میں دسیا نا لئی رکھا کہ لئی سنتا کر قد امہ مریم علیہ السلام کی بات بیٹا مانگریاں دنیا نے اللہ نے بیٹی دے رکھی. انہوں نے کہا کنگا ہی ان کی بیٹی کافی خراب ہو گیا میں سے مطلب کرنا چاہتا. اللہ نے کی فرمایا لئی سنتا کر قد امہ ایک بیٹا بیٹی کی طرح نہیں تھا. سب بیٹا بیٹا سوچتے ہو جب کے ہمیں وقت کا فرعون بن جاتا. ایک بیٹی بیٹے تو زیادہ بہتر دے. اس واسطے اللہ نے کیوں انجرا کیا کہ عورت نے اسے موسم بیان کیا ہے انہیں جو پھر مرد کا حصہ کرے. کیوں دورے جاہلیت عورتوں کی صحیح نہیں کرے حق مار لیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا قانون بیان کیا ہے کہ عورتوں کو پہلے انہوں کا حصہ اگر دو عورتوں کا حصہ ہے ایک مرد کا یعنی مرد کا ڈبل ہے تو عورت کا حق. اللہ ظلم کی ہوتا ہے زیادتی کی ہوتی ہے. سنیا جب دل کے اوپر پتھر آ کے شادی کی ہے بیٹی کی شادی کر کے کی کہتے ہیں جہیز دے دے وراثت ختم. جہیز دے دی جانا کہ جہیز دے دے گل ختم ہو گئی وراثت کتوں گئی ہے. پیسے دے پیسہ نہیں لگا اور مینوں دسو بیٹے کی شادی مفت ہو جاتی ہے. کبھی میرا جگہ اپنا کما کے بیٹے شادی دے لانے دے میرے پیو لانے دے لکھاں دے ساتھ بیٹیاں نہیں داسا لانے پیو لانا کہ نہیں انہوں کیوں بے دخل کرتے ہو. اور جڑا بندہ انہیں زیادتیاں کرتا ہے نا ساری وراثت چکتا ہے پتراں دے نام آتا ہے دھیاں نوں بیچاریاں نوں رولدیاں چھڈ دیتا ہے. بولے کرن گے قبر دے اندر جاندے ہی فرشتے زیادتیاں کرتے پھرتے بڑے عقل مند پاتے ہیں. ساڈے تو بڑا یقین کرو کسی نوں گل کرو پورا پتہ گل سننے دی تیار نہیں. اساں زندگی گزار دیتی ہے بہتا جاندا ساڈے تو زیادتی کرتے ہیں. پھر اپنی زندگی کے اندر اگر وراثت تقسیم کرو گے بڑی اہم گل جے سن لو. کئی بندے کی کرتے ہیں زندگی چ وراثت تقسیم کرتے ہیں کار کے اندر میرے جویں مرن تو باہر کرتے ہیں. زندگی کے اندر اگر وارث زندہ ہے وراثت بن نہیں جا سکتی. وراثت واسطے وارث کا فوت ہونا اے وراثت ہے کہ ایک شہر میں میت کا ہونا ضروری ہے. اوتے وارث کا فوت ہونا ضروری ہے. اگر وارث مریا نہیں گا وہ جڑی ہوئی وراثت ہے وہ نہیں دے وراثت بن سکتی ہے. وہ نہیں دیتی ہے. اللہ جڑی بیبی سے جمع اب ٹھیک ہو گیا. گل سننا نہیں یار وہ جو میری طرف بدی والے چھوڑو. اللہ زندگی کے اندر اگر تقسیم کرتے ہو عطیہ ہوئے تو وراثت نہیں کس کرنا یہ برابر دے. زندگی کے اندر اگر تقسیم کرتے ہو اگر دو حصے بیٹے نوں دیتے ہیں تے دو ہی بیٹی نوں دے. اگر تین حصے یعنی ایک کلا زمین ہے اگر ادھی بیٹے نوں دے رہے ہو تے ادھی پوری بیٹے نوں دے دی بیٹی نوں دے. کیوں یہ وراثت یہ عطیہ ہے. یہ تحفہ تے تحفہ دونوں دے اندر برابر تقسیم کرنا ضروری ہے. یاد رکھیا جائے اگر فوت ہو گیا بندہ وراثت بن گئی پھر ہم عورت کو عورت کے بھی حصہ ہے مرد کو دو حصے. اس طرح ظلم ہو رہا کہ نہیں اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر رہے ہونے کہ کار اندر ہونے جہاں وراثت تقسیم کر رہے. تیسری بڑی زیادتی والد فوت ہو گیا ہے پہنا پیچھے ہے شادی کر ہو گیا والد زمین تھوڑی بہت بیچی ہے یا خود پیسے جیب چ پے ہیں حج کی ٹکٹ لئی عمرے کی ٹکٹ چل پہنے تینوں حج کرا دینا عمرہ کرا دینا عمرہ کرے تو وراثت لے کے کی کرنا ہے کوئی نہ حج نہیں کرنا یہ حج ہونے والا اللہ تذکرہ نہ ذکر کا حکم دے دے کہ یہ حج پہنا کراؤ وراثت دے کے
جان لے فراست کروڑوں کی لکھاں کی جائیداد ضبط کر کے ڈیڑھ 2 لاکھ کے اندر مرا کے آ کے تھانے تے محاذ کرا دیتا کچھ تیری میں جائیداد تو براد دے دیتا سی چھیز دیتا سی کچھ ہاتھ کرا دا پاس کے تو فارغ ہو گئی یہ حد نہیں جے ظلم جڑی یاد رکھیا جے بھاویں کروڑ چکنا دے کعبہ دے رب دی قسم کھا کے کہنا اگر 10 لاکھ کی فراست ہے 1 کروڑ دے حج کرا دو لیکن حکم باقی جے بس یہ فراست دینی جے تے چاند چھٹنی ہے نہیں تے چاند نہیں تے اللہ ان کی کہنے ہیں کہنے معافی کرتے ہیں جموں یتیمہ تے ٹائم پڑے ہوتے ہیں ہمیں جب معافی دیا یہ کیونکہ اس کے بعد تھوڑی زندگی پتہ نہیں لگے ہوتا ہے بڑا مقبول کہنے معاف کرتے جموں اجدا مسکین یتیمہ والا فقیروں کا بناؤں گے کہ بہن چاہیے آپ کی کوئی چاہے بھرا میں تمہیں معاف کیتا یہ کوئی معافی نہیں جے ابھی گل لکھ لو بہن معاف بھی کرے تے معاف نہیں کیا اس وقت تک جب تک انہا حصہ اندے نام لا دیو اندے نام لا کے جی پھر کبھی نہ آپ کا حدث میں معافی کی پھر براست پھر معافی اصل کا حصہ دیتا ہی نہیں معافی کرنی اگر پہنا پہن کبھی کہ بھراوا میں معاف کیتا ہے تو یہ معافی کانی دے گی حصہ دیتا ہی نہیں ہے کانی معافی حصہ دیو اندے نام لگواؤ نام لگا کے دیکھا نہ میری بہن کے دیتا بھراوا میں تینوں دیتا ایک آدمی دین نے سارے استاد نے تو دو سی بات میں واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے بہادر بہت ہو گیا تے بہن تو کہنے لگے اللہ پہنے اپنا قرآن وراثت جڑی تقسیم کر لیے جڑا حصہ تیرا بہن کہنے لگی نہیں میں بھرا میں تمہارا سامنے اللہ نے بڑا دیتا ہے تو چلو ساری نہ سندا ہویا نہ مار دو میرا باپ نے خدا ہوتا ہے تو کہنے لگی نہیں میں بھرا تم وقت کے سامنے باپ نے بڑا دیتا ہے وہ کہنے لگا اچھا میں نے بھی بیچ کر چلو میں رکھ دینا ایک دن کام کر آزما رہے ہے یہ طریقہ کار ہے یہ تو دیکھو میں بڑا معافیاں دے کل مانسی نہ پڑھیا لکھا سی آدمی دی آپ نے کیا پایا کہنے لگا پہلے تو آ کے نام لوا ہے نام لوا کے نہ تے پھر میں دو روز تے نہ کر نام لگا جب نام لگوان تو بعد لگے نا 6 مہینہ سال تے بہن کو لے کے آزما رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں چیک رہا جی سوچ رہا کہنے لگا بہن باز نہیں آ رہی اسپیکر لایا ہو کہ سچ اسپیکر نہیں ہے یہ دے گزارا کو ساری پتہ ادھر ہاں میرے والا کام ہوتا ہے اللہ اکبر دعا کرو یار اسپیکر آواز نہیں بتا رہے پچھلے رمضان تو رمضان آ گیا اور والی یار ادھر کر اچھا میں نہیں کہہ رہا اچھا وہ بندہ کہنے لگا ہو گیا اپنی بہن کو لے کے پہنے ہوں میرے نا حالات تھوڑے جہے کمزور ہیں تے تو اس طرح کر کہ وہ جڑا کہندی سی نا بھی حصہ دا اپنا معاف کر دے تے مینوں دے دے میرے کام پا تو پتہ کی تو بھراوا ہم تے ساڈے ہاتھ ہی حالات کرے وہ کہندا ہے پہنے اس واسطے میں نے کیتا سی کہ جدوں نہ لگنا سی مینوں پتہ تو نہیں تے معافی نہ لگوا کے تو دعا پتہ چلے دینیاں نے کہ نہیں بے او جب چالیاں گھاڑاں پڑو کہ باپیاں نے گھاڑ آ جانا سما چلو اس منہ دے بھراواں دے منہ ویکھنا گیا او حصہ دے کے دشمنیاں پا لے جویں بہن ہوندی کوئی نہیں حصہ دے کے پتہ نہیں کتنا احسان کرے انہیں حصہ لیا کے جا وہ بیٹا ظلم ہماری کسو بہناں چالیاں نوں جے کوئی سکنا دالتاں چلنا پیدا حصہ سکے اپنا کو اپنا سکا صحیح حصہ فرض حصہ لین واسطے دالتاں چلنا پیدا او جب بھراواں نوں چلو پانی لا کے گٹر چ سٹ ہو کے مر جانا چاہیے تھا کہ بہنا آپ کا حصہ لین دی دالتاں کے اندر ظلم نہیں جا رہے اللہ علیہ نام لے کے چلے جانا یار کتنا کوئی حال ہے دیکھنا لے لو پالو بیٹے سارا کو جا دے پتر جیندیاں نے کدھر گیا سارے پیو دادے پردادے چکر سارے کدھر گیا کوئی نظر نہیں آتا جی اج اساں وارثاں مر جانا ہے کوئی نہیں جب پتا کہ میرے ساتھ نیچے گیا اوپر آنا ہے کہ نہیں آنا ہر زندگی کی کٹھی بول جانی لفظ وہ سنگیوں نے چوک کے قبراں نے سٹ دینا یہ لڑ لو اس کو کر لو کر پچھلے دنوں سارے گاؤں میں نال سارے گاؤں کے عظیم جو پھر رہ رہے ہیں رشتے دار ہمیں ٹپیاں دے حساب نال زمین تے جھگڑا ہو رہا ہے ٹپیاں ٹپا سمجھ لینا ہمیں کرنے دے وچ رشتہ دو 3 بندے ہیں زمین کدھر گئی چلی اوتھے گئی اوے نوجوانوں
یاد رکھ لو بزرگوں بھی میری گل سن لو، تقسیم دے اندر زیادتی نہ کرو، تقسیم دے اندر زیادتی نہ کرو۔ جلدی معافی ہوئی میں پچھلے جمعے کے اندر جدو توبہ کی شرائط بیان کی اس میں آتا ہے نا، اگر ایک شرط توبہ کی یہ بھی ہے وہ ظلم کا تعلق گناہ دا لوگوں نے نال ہے، پہلے معافی لوگوں نے کو واپس ظلم نہیں ہے بندے تے کرتا اے جندا ایک بلش بھی رکھو گے قیامت نو دیواں گے جان چھٹی گئی تے جان دی اللہ اکبر۔ اے پچھلے دن سے سمجھ رہا صاحب کو نہیں سنایا پوری دے قریب سمندری کا یاد بن گیا مربیاں دے حساب دے اندر بابے دی زمین مربیاں تے ظاہر ہے جناب کاروبار بھی ہوں گے قرضے بھی لینے میرے ان بھی جو 5 لاکھ کی چیز چکی ہے دیتے ہی پیسے ہو گیا کر لگے ان دے 10 لاکھ دا کہ 8 لاکھ دا قرضہ پیچھے بہت ہو گیا جنہاں نے لینا سی جناب گاہ دے اندر پہنچ کے کہتے جنازہ نہیں پڑھن دینا جب تک قرضے کا کوئی اعلان نہ کرے یا قرضہ نہ کرے تے بابے نے سارے مربے چک کے زندگی کے اندر اپنے پتروں کے نام آئے نے وہ حرامی پتر سارے دے سارے پیچھے آئے پڑھا دینا چاہیے پڑھا دے نہیں پڑھا دینا نام پڑھا دے ایک ٹکے کا کوئی ذمہ دار گھر گل پہنچی پورے تک کہ جنازہ اتنے پیا باجی کو وارث پڑھانی نہیں دے رہا ہے جنہوں نے کرتا رہنا ہے دھی گئی گھروں انہوں کوئی جگہ کوئی سونا زیور انہیں ساری کوئی ایسی ہو انہیں وہ جا کے دیتا بقایا جڑا رہی کہ میں بعد سے دے دیا نہیں میں اس کا وعدہ کرتی ہوں تے میرے پتا نالا پڑھنا ہے یہ کہڑی تھی ہے اور جنوں مربیاں دے اندروں ایک مرلہ زمین تک نہیں جاتی بے دخل کرتا تے اے پتر جب جنہاں نوں سمجھ لے کہ انہاں نے سانوں چوک کے سامنے ساری نام نالے لگا کے مر گئے وہ فرشتے بولے نا حیا نہ شرم نہ ڈب بنن دا مقام نہیں اور جنوں بیچاری نوں سزا نہیں دیتا اج کوئی جنازہ پڑھاؤن دا سبب نہیں بنتی اللہ اکبر کبیرہ اس معاملے تے غور کریا کرو علماء دے کولوں پوچھ کے پھر تقسیم کریا کرو وراثت کنی بنتی تے کنی نہیں بنتی پچھلے دنوں سے غالباً سعودی عرب کا ایک واقعہ پیش آیا تھا پیو مر گیا تے غالباً خود کو لگا وراثت دے جڑے کاغذات لے کے نا قبر دے وچ وڑ گیا یہ مٹی نہیں پائی وچ جا کے اوتے پے دے انٹھے لگا دیا یہ پیو میرا زندگی کے اندر میں نے نال والیا خداوندی کبھی اٹھ کے مر جاتا تھا قبر دے اندر وہ موجود ہے بوٹھے درمانا درمانا قبر دے اندر اٹھی ہوئی جان نکل جاتی ہے ایجے زیادتیاں ایجے ظلم تے یاد رکھیا جے مکافات عمل جیسی کرنی ویسی پڑھنی اگر ظلم کر کے کسی بھرا دی بہن دی غریب دی یتیم دی پوترے دی کسی دی زمین تے نجائز قبضہ کرو گے ظلم کرو گے یہ نہ سوچا دے کہ چلو دنیا نے ہمیں نہیں آخرت میں دیکھی جائے دنیا میں نہیں رب ذلیل کر کے مارے گا دیکھا جائے طرح طرح کی بیماریاں لگدیاں خودکشیاں کر کے مر گئے ٹرکا تھلے ساٹے کے مر گئے ہیں یہ دن بدبختی والی موتاں بن گئے تے بیماریاں نہ لائے تے بندہ زندگی دوسرے لی رب عبرت بنا کے مانتا ہے یہ مکافات عمل جے ظلم کا بدلہ آخرت دے اندر اپنی جگہ تے دنیا دے اندر ظلم کا بدلہ ظلم لے کے بندہ دنیا کو جانا ہے میری بات یاد سوچ سمجھے آپ تو بعد اوے اللہ دے بندیو اگر کسی نے کیتا ہے دل وڈے کرو جب میں دوستو جنہاں دی زمین ہے کہ وہ مر گئے بول نہیں اور کئی بیچارے کو مکان تک نہیں دا فوت ہو گئے وہ بھی تے کرایہ تے رہ رہے زندگی گزار رہے کہ نہیں کہ جے رب نے دتی ہے کسی نے قبضہ یا کھانا دا حصہ نہیں دیتا اج ہی جا کے پاویں حج کرا لے تے جو بھی کر لے ان دا حصہ دے میری بات یاد رکھیں میری معافی کوئی نہیں اس اسلامی امن تو واسطے اللہ اکبر میں جڑی گل کر رہا سی کہ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے ہمارے سے قرآن سے مناسب حق بیان کر کے آگے اللہ تعالیٰ بیان کی کر رہے ہیں اللہ فرمانے میں من یطع اللہ ورسولہ وہ لوگ یاد رکھے آتے جن نے اللہ تے انہیں رسول دی اطاعت کر لی فرما برداری کر لی اللہ نے اس آیت کے پیچھے نماز روزہ زکات حج دا ذکر نیچے کیتا اللہ نے فرائض وراثت کے حصے تے فرائض نوں مقرر کرن تو بعد
اکیلا فرمانے والوں کو یاد رکھے آتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور جڑے بندے نے اللہ کے اور رسول دی اطاعت کی ہے فرمان برداری کر لیتا ہے اللہ فرماندے ہیں وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور جتنے گردہ نے نہراں تے باغات لگا دیتے ہیں اس جنت کے اندر نہراں چلا دیتیاں نے خالدین فیہا اس جنت کے اندر ایسے بندے دا اللہ نے ٹھکانہ نہیں ہمیشہ رکھا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کامیابی جے اے کامیابی جے کہ اللہ کی فرمان ہے اور میں یاس اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ جڑے بندے نے اللہ کے رسول دی نافرمانی کی ہے اللہ نے جڑے فرائض نو حق نو مقرر کر دیتا ہے اے انہاں حق نو ضبط کر لینا ظلم کر لینا انہاں نو حق نہیں جے دینا فرمایا ویتعد حدودہ اللہ نے جڑیاں پیچھے حد مقرر کر دیتیاں نے اینا حد پار کر جاتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا اللہ فرماتے ہیں انہوں جہنم دے اندر داخل کیتا جائے گا یہ جہنم دے اندر ہمیشہ رہے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا لوگوں ایک بڑائی رسوائی والا عذاب ہے اے جہنم دے اندر اللہ نے اسے بندے دی زندگی نو ہمیشہ دی زندگی بیان کیتا ہے انہوں عذاب ملے گا ٹھیک ہو جائے گا عذاب ملتا رہے گا تے میرے امینہ اے دنیا دے اے چند ٹکے تے مال و دولت اے پریشاں تے ملیاں تے قلعیاں دے اندر زمیناں تے قبضہ کر لیا قیامت والے دن جدو اے نام ستا زمیناں دے برابر تو بنا کے گھر دے اندر پایا جائے گا اور ذرا تنہائی دے اندر بیٹھ کے غور کری غور و فکر کر کے دیکھی کیا یہ جیڑا سب برداشت بھی کر سکیں گے کہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دیتی ہے یا اتنا ساڑھے اندر حوصلہ ہے کہ اتنا ستا زمینہ دے ٹوکروں برداشت کر گئی ہے کہ جسے کرنا والے نے دنیا کی زندگی دے والے اس زمین بھی عارضی ہون دے والے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے ہم دے دنیا نہیں بنتی بندے دی اور لوگوں حق مارتے ہو پہنا دے حق ضبط کر لیتے تھے ایک کنی کی دیر زندہ رہنا ہے آخر ایک دن حسامی ٹوٹ جانا ہے دے وارث کسے اور نے بن جانا ہے اے دنیا نہیں بنتی بندے دی اے بندائی جانی دنیا اے دنیا نہیں بنتی بندے دی اے بندائی جانی دنیا کر لوگ بنائی پھرتے ہیں کر لوگ بنائی پھرتے ہیں ایک گہرائی فانی دنیا کا کل بارس ایک وراثت دے کل بارس ایک وراثت دے آپس وچ لڑدے ویکھے گل پگوں ہتھی ایک دجے نو گل ہتھوں پگی ایک دجے نو دونوں بھردے ویکھے میں آج ٹوئے ٹپے تیرے نہیں آج ٹوئے ٹپے تیرے نہیں او پتھر دھرتی میری لڑ ہو گئے اور جڑی ماڑی ہے زمین نہیں ہوتی پہاڑی ہے تو جڑی زمین پتلی زمین صحیح ہوئی ہے وہ ہے وہ میری آج کوئے ٹبے تیرے نے او پتھر دھرتی میری ہے ایک کہنا میری ہے دوجا کہنا آئے میری ہے دھرتی نے پکارا بلی ہو
وچ میرے زمین کی کہتی ہے زبان حال جو بول کے اے جڑے بونے وراثت دے اوپر لڑتے پھرتے ہیں زمین دے پیچھے لڑتے ہیں اے دوویں وچ میرے نام ایدیاں نام اودیاں نام ایدیاں نام اودیاں اے دوویں بندے یہ دنیا نہیں بندی بندے دی اے بندائی جانی دنیا لا او نہیں عاصی اللہ رسولہ جنہیں اللہ کے رسول دیاں نافرمانیاں کیتیاں حداں رب دیاں حداں توڑ دینا پامال کردا کراس کر جاندا ہے اور رب دے حدود دا خیال نہیں جے کردا یدخلہم نارا خالدن فیہا فرمایا جہنم چ داخل کیتا جائے گا اے جہنم دے اندر ہمیشہ ہی رہے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ جہنم کا عذاب بڑا رسوائی والا مذہب تو پہلے کر کہ جیتے ضمیر زندہ ہے چند بول ہی کافی ہے جے ضمیر مر گیا تو پھر ہمیں ایک تقریر نہیں میرے اللہ مولوی نہیں وقت کا نبی بھی سمجھاتا رب دے ابو طالب وغیرہ کلمہ پڑھتا اللہ تعالیٰ دعا کو رب ساڈے ضمیراں نوں سنیا اور وہ فکر کے نام عدل و انصاف کے نام نبی علیہ السلام نے فرمایا وراثت حصے جڑے کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کرو جن کتاب نے کتاب کے اندر حصہ دیتا ہے فرق ہوتا ہے اللہ سانو تغے بازیاں چوکھے بازیاں تو بچا کے رکھے پھیرا پھیری فراڈ کو بچا کے رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آئندہ جمعے کے اندر انشاءاللہ اسلام کے اندر نماز کی اہمیت کی ہے اگے بھی اندر جمعے پڑھائے ہیں لیکن آئندہ جمعہ میری کوشش ہوتی ہے میں 20 جمعے پڑھا ہے عنوان کے ہر ایک کو الگ ہوئے ان کے اندر مواد انداز ہر چیز الگ ہوئے اور انشاءاللہ ایک جمعہ ہوئے گا نماز کی اہمیت کے اوپر اس انداز سے نال بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور پورے یقین اور خشوع کے نال کرنا کہ جس ترتیب کے نال انشاءاللہ بیان کیا جائے گا میرے کو نہیں شاید کہ تم سنیا ہوئے اللہ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے بشرط زندگی دی تے انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ رمضان ماشاءاللہ چل رہا ہے اور سانو پچھلے جمعے کے اندر بھی دسیا سی کہ اوپر ماشاءاللہ کام بھی چل رہا ہے پچھلے جمعے سے ماشاءاللہ ساتھیوں نے اچھا تعاون کیتا سی تے آج پھر یار دل کھول کے تعاون کرو اور حاجی یوسف صاحب ماشاءاللہ بزرگوں نے پچھلے جمعے آخیا سی 1 لاکھ روپیہ ماشاءاللہ انہوں نے دیتا ہے 1 لاکھ روپیہ اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی اور جنہ ساتھیوں نے خرچ کیا ہے اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سارے کے رزق و مال کے اندر برکتاں پیدا فرمائے حاجی ریاض صاحب نے ماشاءاللہ 10,000 دیتا ہے اللہ انہوں کے کاروبار سے دن دوگنی اور چوگنی ترقی پائے باقی ساتھی ریاض دل کو انتظام کرے آج میں نام نہیں لینا ہے بڑے ہیں حاجی صاحب کا انشاءاللہ جیباں پہاڑیاں کر کے آیا جائے دوسرے نمبر پہ بیٹیاں بھی ماشاءاللہ مجھے آیا کروا ایک بچے نے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ نہیں بہت ماشاءاللہ 2,000 روپیہ اللہ
اچھا ہے نا، چلو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا نمبر تو یار پچھلے رمضان کے اندر رمضان میں مجھے بھی نہیں یاد، اب شین ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ایسے اسپیکر یاد ہے دے تو کوئی ساتھی اسپیشل اسپیکر واسطے جڑا نام لگے کہ ان دی ایک بھی مسئلے سے لگے تو حرام ہے ان کا اسپیکر ہی ان کا یاد خدا ہوتے ہیں یا اسپیکر لے آتے کوئی بات اچھی چیز آ جائے کسی اسپیکر آ جائے کہ چلو دو بھی آ جائیں گزارا ہو جائے گا جب تک اتنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جڑے ساتھی ماشاءاللہ بچے دے آ رہے ہیں پترو یا جنہ ساتھیاں نے نماز سے بعد سارے دے دے رام رام کے تو کیا اللہ سبحانہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. الله